ہم انشاءاللہ نظر ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ سامعین و ناظرین، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 539 ہجری میں زنجان کے مضافات کے ایک گمنام قصبہ سہرورد میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت باسعادت سہرورد کے اس مقام پر ہوئی کہ جو انتہائی گمنام اور پسماندہ علاقہ تھا، مگر رب ذوالجلال نے اس عظیم ہستی کے توسط سے اس قصبہ سہرورد کو ساری دنیا میں ایسا متعارف کروایا کہ آج جہاں کہیں بھی مسلمان بستے ہیں، سلسلہ سہروردیہ سے فیض یافتہ احباب اس خطے اور اس قصبے کے عظیم فرزند شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عقیدت اور ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں۔ آپ کا نام عمر ہے اور آپ کی کنیت ابو حفص بیان کی گئی ہے، اور مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب نفحات الانس میں آپ کے بہت سارے القابات کو بیان کیا ہے، جن میں سے معروف شہاب الدین ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو زبدۃ السالکین اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ المشائخ، استاد الشیوخ اور قدوۃ العارفین کے بھی خوبصورت القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے اپنا بچپن اپنے آبائی علاقے سہرورد میں گزارا، مگر جب آپ کی ابتدائی تعلیم کے حصول کا آغاز ہوا تو آپ کے عم مکرم یعنی آپ کے چچا محترم، جو اپنے وقت کے ایک بہت بڑے عالم دین اور طاہر ابو النجیب سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو لے کر بغداد تشریف لے آئے۔ بغداد اس دور میں علم و معرفت کا ایک ایسا مرکز اور محور تھا کہ جہاں ہر طرف سے، جہاں کے ہر کونے سے لوگ اکتساب فیض کے لیے اور علم و معرفت کے جام پینے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے چچا محترم جناب ابو النجیب سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل کی، اور تمام علوم متداولہ میں آپ نے کمال دسترس حاصل کی۔ بہت سارے اس وقت کے بڑے بڑے محدثین سے آپ نے اکتساب فیض کیا، اور تمام علوم میں آپ کو جس علم سے بچپن میں اور اپنے علم کے حصول کے ان ایام میں زیادہ شغف تھا وہ علم الکلام تھا، مگر آپ کے عم مکرم آپ کے چچا جناب عبد القاہر ابو النجیب سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت اور آپ کی سنگت سے ایک خاص تعلق حاصل تھا، جو آپ کی مجلس میں اکثر و بیشتر حاضر ہوا کرتے تھے، اور حضور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی آپ اپنے ساتھ خواجہ حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں لے جایا کرتے۔ ایک دن آپ کے چچا محترم نے حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، علم اور معرفت سے خاص شغف رکھتا ہے، مگر اسے علم الکلام سے بڑا خاص تعلق ہے اور اس سے کافی لگاؤ رکھتا ہے۔ تو حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اے بھتیجے، ذرا بتاؤ کہ تم نے علم الکلام کی کون کون سی کتابیں پڑھ رکھی ہیں؟ اور آپ نے جب یہ کلام فرمایا تو ساتھ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سینے پر حضور غوث العظم نے اپنا دست مبارک رکھا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ شہنشاہ جیلاں کے اس ہاتھ لگنے کی برکت تھی کہ علم الکلام کے تمام اسرار و رموز اور تمام کتب کے نام میرے ذہن اور میرے قلب سے محو ہو گئے، اور میں حضور شہنشاہ جیلاں کو
اس کا جواب نہ دے سکا، اور پھر خود پیر سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ بیٹا، اب تمہارے دل اور تمہارے ذہن کو ہم نے علم الکلام سے پاک کر دیا ہے اور ان علوم کو محو کر دیا ہے، اور تمہارے سینے کو معرفت اور سلوک کی منازل کے لیے چنتے ہوئے اسے سلوک کے لیے مقرر کر لیا ہے۔ اب تم مزید علوم کے حصول کے لیے اپنی کوششوں کو جاری رکھو۔ آپ نے حدیث کے موضوع پر علم کے دوران بہت بڑا کام کیا، اور حدیث کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ اس دور کے محدثین میں آپ کا نام ایک بہت ہی بڑے محدث کے طور پر جانا جاتا ہے۔ حضور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چچا محترم شیخ ابو النجیب عبد القاہر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ولی کامل تھے، عالم با عمل تھے، تو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہی کے دست حق پرست پر بیعت کی۔ یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات عرض کرتا چلوں، آپ کے چچا محترم شیخ عبد القاہر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ حضور غوث پاک کی مجالس اور آپ کی محافل سے اور آپ کی ذات سے خاص عقیدت اور شغف رکھتے تھے، مگر اس کے باوجود آپ ان کی حلقہ ارادت میں شامل نہیں تھے، آپ ان کے مرید نہیں ہوئے تھے۔ آپ نے روحانی منازل کو طے کرنے کے لیے جس عظیم ہستی کے دامن کو تھاما، وہ ہستی حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے برادر محترم امام احمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، اور آپ کے چچا محترم نے ان سے حلقہ ارادت کو حاصل کیا اور ان کے ہاتھ پر مرید ہوئے۔ حضور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے چچا محترم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اس طریقے سے وہ سہروردی سلسلہ میں شامل ہوئے۔ آج دنیا میں جہاں کہیں بھی طریقت کے اس سلسلہ سہروردیہ کے ماننے والے نظر آتے ہیں، وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اس سلسلہ کے پہلے بانی یعنی بانی اول حضور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ کے چچا محترم شیخ عبد النجیب سہروردی ابو النجیب سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ مگر جب آپ مسند ارشاد و تدریس پر رونق افروز ہوئے تو اس کے بعد لاکھوں فرزندان اسلام نے سلسلہ سہروردیہ میں داخل ہو کر آپ سے اکتساب فیض کیا، اور سلوک کی منازل کو طے کرنے کے لیے آپ سے خوبصورتی کے ساتھ آپ کی ذات سے انہوں نے فیض کو عام کیا اور فیض کو حاصل کیا۔ یہاں پر یہ بات عرض کروں کہ حضور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 563 ہجری میں اپنے چچا محترم کے وصال کے بعد جب مسند ارشاد و تدریس پر جلوہ افروز ہوئے تو ہر 4